سے میاں بہن نکو کرو رے نکو کرو رے نکو کرو رے میرے کو تو پینا ہے شراب جیسا کھائیں گے نا ویسی صفات پیدا ہوئی یوپی والوں میری ایک بات سن لو گائے کا گوشت کھانا بیل کا گوشت کھانا بھینس کا گوشت کھانا کلے کا گوشت کھانا سنت نہیں ہے جائز ہے سنت اس کو کہتے ہیں جسے پیارے نبی نے کیا ہو حضور اپنی پوری لائف میں نہ گائے کھائے نہ بیل کھائے نہ بھینس کھائے نہ کھل رہا پیچھے پڑے مسلمان پیچھے پڑے چھوڑ دو میرے گھر بھائی نکو کھاؤ کھا کھا کے اچھا میں پوچھا بھینس کاٹے تو کتنا گوشت نکلتا مولانا کم سے کم 70 کلو بھینس رہتی کتنی بولے مولانا کم سے کم 1 کنٹل میاں بھائی کبھی تو انہیں بھی ہے ہاں آگے میاں بھینا 140 کلو 130 کلو 120 کلو وہ کھا رہے ہیں وہ کھینچ رہے ہیں وہ کھینچ آپ یہاں جا سے بیٹھے اللہ اکبر یہ ایسا کھانا میں تو یوپی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں بڑے بھائی بھینس بھی بند کر دے چپٹر نان کی ٹاکی اچھا پھر وہ کھا رہے تو کھا رہے اوپر سے اور خطرناک گردے بھی کھا رہے گٹکے بھی کھا رہے پانا بھی کھا رہے چائے پہ چائے مار اے اللہ یوپی کے مسلمانوں پہ رحم کر نہیں کر دی آواز شام میں بھینس کر لیا یہاں بھائیو ارے میں جو بولتا ہوں حقیقت بول رہا ہوں میں غلط ہو رہا ہے کہ کبھی جیسی غذا کھاؤ گے ویسے اثرات مرتب ہوا اللہ کا واسطہ مسلمان بھائیو آپ سب سے میری گزارش ہے آپ جو ہے اور میرے نبی 3 انگلی سے کتنے نوالے لیتے تھے 3 نوالے یہ تھا میرے نبی کا تھا کبھی بہت زیادہ بھوک لگی تو 5 نوالے اور زیادہ بھوک لگی تو 7 نوالے اور زیادہ بھوک لگی کئی دن بھی فاقہ کشی ہو گئی 8 دن ہو گئے فاقہ کشی 8 دن سے تو 8 دن کے بعد حضور کھانا کھا رہے تو کتنے نوالے 3 انگلی کے 11 نوالے 3 انگلی کے اور فرماتی حضرت عائشہ بیان کرتی ہے ہم نے حضور کو کبھی 11 نوالے سے زیادہ 12واں نوالا اٹھاتا ہوا ہم نے اپنی پوری زندگی نہیں دیکھا کل صبح میں ناشتے میں بیٹھ کے کیا کرنا 11 نوالے الگ کرنا کھانے میں سے 11 الگ کر دوں اللہ اکبر آمنہ کے لال کا کھانا اتنا تو تم کو پتا چلے گا مومن کہتے کس کو یہ سوکے کے مومن کا پیٹ آ گیا کئی مومن کو ایسے ہیں پیٹ پہ پیاری رکھے چاہی پی رہا چاہی پی رہا ہے پیاری رکھے پیٹ کا ڈائریکٹر ہمیں پکے نہیں آیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہا ان لوگوں کو مسلط کر سدھارنے کا جھوٹے مارو نہیں کل سے گوشت بند مسئلے کو سمجھو مسلمان مسئلے کو سمجھو مسلمان ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھو سبحان اللہ کربلا میں کون بچے صرف امام زین العابدین رضی اللہ عنہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین اپنی پوری حیات
کبھی نہیں مسکرا امام زین العابدین، حتیٰ کہ امام زین العابدین کے سامنے اگر پکا ہوا گوشت بھی لایا جاتا نا تو امام زین العابدین کو کربلا والے کی یاد آ جاتا، کہتے کہ کسی جانور کو کاٹو مجھے کربلا یاد آیا، ایسے کہتے تھے امام زین العابدین، پوری زندگی نہیں امام زین العابدین ہمیشہ روتے رہے، ہمیشہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے امام زین العابدین، کربلا کہنا صدمہ بات ہوتا۔ تو وہ امام زین العابدین کو میدان کربلا میں آپ جو ہے اپنے کمر پہ اپنے تایا امام حسن کا پٹا باندھ رہی ہے، اپنے دادا حضرت علی مطلع کی تلوار لگا دی، اور اپنے نانا رسول اللہ کا امامہ پہنے، اپنے بابا امام حسین کی قمیص مبارکہ جنگی لباس پہن کر گھوڑے پہ بیٹھ کر میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا امام حسین نے روکا، روکتے وقت آپ نے ایک جملہ جو کہا، بیٹے آپ بیمار ہیں، آپ رک جائیے۔ تو مورخین نے لکھا کہ آپ بیمار تھے، اس لیے آپ کو کربلا میں جنگ کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ تو میں ذرا پوچھتا ہوں، اگر امام زین العابدین بیمار تھے تو آپ ذرا مجھے بتائیے وہاں صحت مند کون تھا؟ بھائی 2.5 دن سے جو لوگ پیاسے ہیں، ننھے علی اصغر کو جو دودھ رک گیا، پانی رک گیا، کھانا رک گیا، تو وہ 2.5 دن کا پیاسا 6 ماہ کا علی اصغر کا صحت مند ہے؟ وہ علی اکبر کے صحت مند تھے، وہ قاسم، وہ حضرت عبداللہ، وہ حضرت عباس علمبردار کے صحت مند تھے، جو مدینے سے سفر کرتے کوفہ پہنچے۔ جب کوفہ والوں نے ان کے لیے دروازے بند کر دیا، ان کو کھانا نہ دیا، پانی نہ دیا، ان کو نہتے بے سر و سامان، ان کو جو ہے میدانوں میں ٹینٹ ڈالنے پر مجبور کر دیا، کیا وہ صحت مند تھے؟ جواب ملا نہیں، بیمار تو سب تھے، لیکن ایک بہانہ تھا حضرت زین العابدین کو روکنے کا۔ کہا بیٹے آپ رک جاؤ، آپ بیمار ہیں، آپ نہیں جائیں، یہاں تک کہ ان کو بیمار کربلا بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں حکمت کچھ اور تھی، وہ میں آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ امام زین العابدین کو امام حسین جنگ میں نہیں بھیجے، کئی کو روکے، وہ میں سمجھا دوں آج۔ جب مدینے سے یہ قافلہ نکلا تھا تو امام حسین نے مدینے سے امام حسن کے بچے آپ کے ساتھ آئے، ان کو ساتھ میں لا دیے، اپنے بھتیجوں امام حسین کے ساتھ آئے، بھتیجوں کو ساتھ میں لا دیے، ایک بھتیجے کو روک دیے، امام حسن کے ایک بیٹے کو مدینے میں روک دیے، ان کا نام تھا حضرت امام حسن مصنع۔ بولے بیٹے آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے، آپ مدینے میں رہو، آپ مدینے میں رہو، ان کو مدینے میں روک دیے، حسن مصنع کو نہیں لائے، اور ادھر اپنے پورے بچوں کو لائے، مگر زین العابدین کو بچائے۔ کیوں روکے ان کو؟ وہاں کیوں روکے ان کو؟ یہاں کیوں روکے؟ پوری زندگی میں نہیں سنیں گے آپ کے مسائل میں آپ کو جو بنا بتا رہا ہوں، کیوں روکے؟ سوال پیدا ہوا کیوں روکے؟ اس لیے روکے کہ کہتے حسن مصنع تم یہاں رک جاؤ، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کربلا میں سب کی شہادتیں ہونے والی ہے، بیٹے زین العابدین تم یہاں رک جاؤ، کیونکہ تم رک جاؤ گے تم مدینے تک خواتین خاندان نبوت کو لے کر بھی جاؤ گے۔ اور دوسری مصلحت کیا ہے سنو بیٹا، یہ حکمت ہے، اگر تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو پھر میری نسل ختم ہو جائے گی، آل نبی اولاد علی میدان کربلا میں ختم، حسن مصنع اگر تم بھی آ جاؤ گے، تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو مولا حسن کی اولاد ختم۔ حسن سے آل نبی چلنے والے ہیں یا حسین سے آل نبی چلنے والے ہیں؟ اگر دونوں بھائیوں کے بچے بھی اگر کربلا میں شہید ہو گئے تو پھر آل نبی کا سلسلہ چلے گا کیسے؟ اس لیے کہا بیٹے حسن مصنع تم یہاں رکو، زین العابدین تم یہاں رکو، کیونکہ تم نہیں دیکھ رہے ہو مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ حسن مصنع کی اولاد سے آگے چلنے کے بعد ایک شہزادہ پیدا ہوگا جس کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی غوث
اللہ سبحان اللہ. بخشو میں تم دونوں کو رکا رہا ہوں کیونکہ اب تمہاری نسلوں سے قیامت تک کبھی معین الدین پیدا ہوگا, کبھی عبد القادر پیدا ہوگا, کبھی محبوب الہی پیدا ہوگا, کبھی نصیر, کبھی نظام الدین اولیاء پیدا ہوگا, کبھی مخدوم مغربی پیدا ہوگا, کبھی حاجی علی بابا پیدا ہوگا, کبھی حضرت سیدنا ابوالعلا پیدا ہوں گے, تو کبھی بندہ نواز جیسی طرح سبحان اللہ. بے شک قیامت تک تمہاری نسلوں میں ولایت اولیاء تمہاری اولاد میں پیدا ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کل دلی میں تھا, میں نے کل دلی کی زیارت دیکھی. آج آگرہ آیا تو آگرہ میں حضرت